صلوا على خير البرية هاديا صلوا عليه وعزروه ووقروه والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصر. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کے قبض قدرت میں موت و حیات، عزت و ذلت، امیری اور غریبی، بیماری اور تندرستی اور ہر قسم کا نفع و نقصان ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو تمام جہان کے رب نے تمام جہان والوں کے لیے رحمت الہدایت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اتنا درود و سلام ہو کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ رمضان ورکشاپ کا آج دوسرا دن ہے، اور پہلے دن میں ہم نے اس کا مقصد، اس ورکشاپ کو کرنے کا مقصد اس کو سمجھا تھا، پھر رمضان کی اہمیت اور انسان اپنا انکلینیشن جو ہے وہ رمضان کی طرف اب کر لے، اور اس کے بعد اللہ کے ساتھ جو دوری ہے ایک طرح سے بندے کا 11 مہینہ جو وہ ایک نارمل زندگی گزارتا ہے، جس میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس دوری کو کس طرح سے وہ کم کر سکتا ہے، اور اللہ سے قریب ہونے کے جو تڑپ ہیں ان تڑپ کو کس کس طریقے سے جو ہے وہ پیدا کیا جا سکتا ہے، جس کا ہم نے اگزامپل لیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ انسان قرآن کو دل سے لگا لے، مطلب قرآن کی تلاوت کرے، اس کی تفسیر پڑھے، معنی پڑھے، اس پر کنٹمپلیٹ کرے، غور و فکر کرے۔ پھر دوسرا جو تھا یہ کہ اللہ کے بلیسنگز کو یاد کرے، مطلب اللہ نے اس کے اوپر جو بلیسنگز کیے ہیں وہ اپنی زندگی کو دیکھے کہ اس کی زندگی کیسی ہے، اور اس کو ابھی اس کو موت نہیں آئی ہے، زندہ ہے۔ پھر اپنے ہیلتھ کے اوپر غور کرے، اپنے فیملیز کے اوپر غور کرے، پھر اللہ نے جو اس کو رزق دیا اس پہ غور کرے۔ پھر ریگریٹ اینڈ ریپینٹ، کہ انسان اپنے گناہوں پہ جو اس سے ہوا ہے اس کا پچھتاوا لائے۔ جیسا کہ یہ ہوتا ہے کہ ریگریٹ جو ہوتا ہے از دا فرسٹ اسٹیپ آف ریپینٹنس۔ انسان کو اگر پچھتاوا ہے تو وہ ریپینٹنس کا، توبہ کا پہلا ہے، اور اس کے بعد پھر ہے وہ اپنے سے جو بہتر لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان کو یاد کرے، ان کے ساتھ کمپیئر کرے، اور ان کے ساتھ کمپیٹ کرنے کی کوشش کرے، نیک کاموں میں جنت کے لیولز میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے بعد جو حدیث آخر میں بیان کی گئی تھی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جو سب سے بڑا انعام ہوگا جنت میں یا کسی بھی انسان کے لیے، وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ تو آج ہم اسی سے وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور یہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے ڈیڈس ہیں، ٹھیک ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو، مطلب نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ان تمام کا جو صرف اور صرف مقصد ہو وہ فور دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو۔ آپ اپنے کسی بھی ڈیڈس کا کوئی بھی پورشن کسی اور کو نہ دیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ دیں۔ اللہ کہتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہو۔ اب جو انسان، دیکھیں یہ بہت کامن سی بیماری ہے، بہت کامن سی چیز ہے کہ انسان اس چیز سے اسٹرگل کرتا ہے کہ وہ اپنے عبادت کو شو آف نہ کرے۔ کئی لوگ بہت زیادہ اس پہ اسٹرگل کرتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت میں کس طرح سے ریا کو کم کریں۔ کئی بار شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، کئی بار وہ صحیح میں اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، دکھاوے کو کم کریں۔ تو وہ ہمیشہ اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں کہ جب بھی دنیا میں ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو جو یہاں کے لوگ ہیں، دنیا کے لوگ ہیں، وہ ایک ٹائم پر ان کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کو آپ کے میجر اور مائنر ڈیفیکلٹیز میں جس سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ کل آخرت میں جبکہ سب سے بڑی ٹرائل، سب سے بڑا مجمع لگے گا جس میں آپ کے تمام اعمال کو جانچا جائے گا، سب سے بڑا مجمع، اور اس وقت ہر کوئی آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا، آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، سب کوئی نہیں آپ کے ساتھ رہے گا، اور رہے گا کون؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ۔ تو پھر آپ ویسے لوگوں کے لیے جو یہاں بھی اور وہاں بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جانا ہے، ان کے لیے آپ اپنا سب سے وردی ڈیڈ
اس کا پورشن ان کو کیوں دیں؟ مطلب آپ کسی اور کے لیے نماز روزہ کسی اور کے دکھانے کے لیے کوئی کام کیوں کریں جبکہ اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ حاصل نہیں ہونا؟ یہ بات آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں. جس سے آپ اسٹرگل کر رہے ہیں تو آپ اس اسٹرگل سے اوپر اٹھیں گے. پھر آج کا جو پہلا ٹاپک ہمارا ہے وہ اللہ کے ساتھ آپ کے سیکریٹس. اللہ کے ساتھ آپ کا سیکریٹ میں تعلق کیسا ہے؟ جیسے آپ اللہ کے لیے خاص کر رہے، یہ بہت اہم بات ہے. ایک اسٹوری آتی ہے صحیح مسلم میں کہ 3 انسان ہوتے ہیں جو کسی غار میں کیو میں ریفیوج لیتے ہیں اور اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو تینوں آدمی اپنے اپنے اعمال کو یاد کرتے ہیں، اس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور اس دروازے کو کھول دے اور ہم اس سے باہر نکل جائیں گے. تو تینوں آدمی کا جب آپ سچویشن پڑھیں گے تو ان تینوں نے ایک ہی بات جو ان میں کامن ہے وہ یہی کہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ کام فور دا سیک آف اللہ تعالیٰ کیا ہوں، فور یور پلیزر. میں یہ کام اللہ تیرے لیے کیا ہوں، تیری رضا کے لیے کیا ہوں. پھر دوسرے انسان نے بھی اپنے نیک جو اعمال ہے اس کو گنوایا اللہ کے سامنے اور کہا ہے کہ اللہ میں نے یہ کام صرف تیرے لیے کیا. پھر تیسرے آدمی نے بھی یہی کہا ہے اور جب تینوں نے یہ کام کیا ہے تو پھر وہ پتھر وہاں سے ہٹ گیا ہے اور وہ لوگ اس غار سے اس کیو سے فائنلی باہر نکل کے آ گئے. تو اگر آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح سے کوئی پتھر آ گیا ہے، آپ کے لائف کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات ہیں، تو یہ جو سچویشن، یہ جو میراکل ان کے ساتھ ہوا ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے اور اللہ کے رسول نے اس لیے ہمیں یہ چیز سکھایا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ میراکل، یہ چیز آپ کے ساتھ ہو، تو اس کا سب سے بیسٹ ٹائم جو ہے، ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے ہم میں اور آپ میں بہت کامن ایک چیز ہے کہ ہم اور آپ جب کسی سامان کو خریدنے کا سوچتے ہیں، چاہے اس کا تعلق الیکٹرانکس سے ہو یا کسی بھی چیز سے ہو، تو ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کس مہینے میں کتنا بہترین آفر نکلنے والا ہے جس میں میرا میکسیمم بینیفٹ ہوگا. ہم اس کے تاک میں لگے رہتے ہیں. جیسے ہی کوئی آفر نکلتا ہے جس میں ہم میکسیمم بینیفٹ لے سکتے ہیں، ترنت ہم اس وقت اس سامان کو خرید لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس طرح کے میراکلز ہوں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے، مغفرت آپ کو مل جائے، تو اس کا سب سے بہترین جو آفر کا مہینہ ہے وہ رمضان ہے جو آپ کے قریب ہے. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنے تمام ویسے اعمال جو سیکریٹ ہیں اس کو آپ جمع کر سکتے ہیں، سٹاک کر سکتے ہیں. ویسے اعمال جو سنسیئرلی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے گئے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کیے گئے. آپ کے زندگی میں روز دن آ رہا ہے، رات آ رہا ہے، آپ کی جو زندگی ہے وہ ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کے ساتھ ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کا بچہ بیمار پڑ جائے گا، آپ خود بیمار پڑ جائیں گے، آپ کی جاب چلی جائے گی، آپ تکلیف میں ہو جائیں گے. اللہ نہ کرے یہ سب چیز آپ کے ساتھ ہو، لیکن سوچیں، اور اس حالت میں جب آپ اس سچویشن سے گزر رہے ہوں گے اور آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ، یاد ہے کہ میں نے رمضان میں رات کے وقت جو نمازیں پڑھی تھی وہ صرف تیرے لیے کیا تھا. اور اللہ کو یہ بات آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف تیرے لیے کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس خالص عمل کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ آپ کے اوپر جو پریشانی آئی ہے، جو مصیبت آئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دے. تو آپ سمجھے ایک طرح سے آپ کو بونس کو کیش کرانا ہے، اور اس بونس کو جمع کرنے کا جو سب سے بہترین مہینہ کیا ہے؟ وہ رمضان ہے. یہ بات اس لیے بتائی جا رہی کیونکہ ہمارے ایک ہفتے کے بعد ہمارے سامنے رمضان ہے. تو ہم میکسیمم بینیفٹ کیسے ڈیرائیو کریں؟ یہ ہمیشہ یاد رکھ لیجئے کہ اس ورکشاپ کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ میکسیمم بینیفٹ فرام دا منتھ آف رمضان. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویسے ڈیڈز، ویسے کام، ویسے نیک اعمال جو بغیر سنسیئرٹی کے ساتھ کیا گیا ہو، مطلب اس میں اللہ کے علاوہ خالص اللہ کے لیے نہ کیا گیا ہو بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہو، تو ویسے انسان، اس کی مثال ایک ایسے ٹریولر کی ہے کہ جو سفر تو کر رہا ہے، اس کے پاس پانی کا تھیلا بھی ہے، لیکن اس پانی کے تھیلے میں وہ مٹی بھر کے لے جا رہا ہے. اس کے نقصان 2 ہیں. ایک نقصان یہ ہے کہ وہ پورے راستے اس کو کیری کر کے لے جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس کو ضرورت ہوگا اس پانی کو پینے کا تو اس کے پاس وہ پانی ہوگا ہی.
تو دو طرح سے اس کو نقصان. آپ سمجھ لیں کہ ویسے ڈیڈز جو سنسیئرٹی کے ساتھ نہیں کیا گیا ہو، اس کی مثال ایسی ہے. تو اب آپ یہاں پر سمجھیں کہ ہم اپنے ڈیڈز کو سنسیئرٹی کے ساتھ کب کر سکتے ہیں سب سے اچھے سے؟ وہ رمضان کا مہینہ. اور اس کے بعد ہم آپ کے سامنے کچھ اسکالرس ہیں، کچھ سلف ہیں، ان کے کچھ اعمال آپ کے سامنے، ان کے کچھ کام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے کیا ہوگا کہ آپ تھوڑا موٹیویٹ ہوں گے. ہوتا ہے نا کہ انسان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سکسیسفل لوگوں کے ایگزامپلس دیے جاتے ہیں. تو ایک آدمی ہے جن کا نام ہے داؤد ابن ابی ہند. وہ 40 سال تک روزہ رکھے اور ان کی بیوی کو پتہ نہیں چلا. آپ سمجھ سکتے ہیں اٹس امپاسبل کہ آپ کی بیوی جو ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہیں اس کو نہیں پتہ چلا کہ 40 سال تک روزہ رکھے. وہ اون کا کام، وول کا کام کرتے تھے. ان کی بیوی ان کو کھانے کے لیے پیک کر کے دیتی تھی، وہ جاتے اور لوگوں کو بانٹ دیتے. اور وہاں کے مارکیٹ کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اپنی بیوی سے گھر پہ کھا کے آیا ہے، اور بیوی کو لگتا ہے کہ جو کھانا میں نے پیک کر کے دیا تھا وہ انہوں نے کھا لیا. 40 سال تک انہوں نے اسی طرح سے زندگی گزاری اور کسی کو پتہ نہیں چلا. تو یہ کس لیے تھا؟ سنسیئرٹی کے ساتھ کیا گیا کام. پھر وہ 20 سال تک نماز پڑھے، ان کی بیوی کو نہیں پتہ چلا. زین العابدین جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گریٹ گرینڈ سن ہیں. وہ مدینہ میں 10 سال تک لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے اور کسی کو یہ بات پتہ نہیں چلا کہ وہ کھانا کون لا کے دیتا تھا اور کون کھلاتا تھا. جب ان کا انتقال ہوتا ہے اور یہ کھانا بند ہو جاتا ہے، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ زین العابدین ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور کسی کو نہیں پتہ چلا. تو ایسے کئی ہمارے پاس جو ہے وہ مثال بھرے پڑے ہیں جس میں جو لوگ ہیں وہ اللہ کے سامنے، دیکھیں یہ بات آپ اہم یاد رکھیں. جیسے ایک مثال دیکھیں کہ آپ کو کس کے سامنے اپنی پہچان کروانی ہے، لوگوں کے سامنے یا اللہ کے سامنے؟ لوگوں کے سامنے اگر پہچان کروانی ہے تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں آپ کی، اور ایک دن کے بعد وہی لوگ جو آپ کی تعریف کرتے ہیں آپ کی چھوٹی سے غلطی پر آپ کو دھتکار دیں گے. وہ تعریف 1 مہینے میں 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، اس کی ویلیو نہیں ہوگی. تو آپ ایک ٹیمپروری تعریف کے لیے آپ اس چیز کو گوا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ اگر تعریف کرے تو وہ آپ کے نام اعمال میں وہ چیز ایڈ ہو جائے گا، اور وہ کل قیامت کے دن اس کا آپ کو ثواب ملے گا. یہ جو مہینہ ہے رمضان، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنے سیکریٹس اسٹیبلش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا چھپا ہوا رشتہ قائم کر سکتے ہیں، کسی کو نہیں پتا چلے. اس رشتے میں اس مہینے میں آپ کے سیکریٹ ڈیڈز، آپ رات کے پہر ہے اور آپ رات کے پہر میں سب لوگ سو رہے ہیں، آپ اٹھتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہتا ہے. آپ رات کے پہر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ دونوں جہان میں آپ کے رینک کو، آپ کے مقام اور مرتبے کو ریز کرے گا. کیونکہ یہ سب کام آپ نے کس کے لیے کیا؟ رات میں 12 بجے 2 بجے کون دنیا دیکھ رہی ہے کیمرہ لے کے آپ کے سامنے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہی ہے. آپ اکیلے تنہا ہیں، اپنے روم میں ہیں اور کوئی نہیں ہے، سارے لوگ سو رہے ہیں. تو آپ چاہ کر بھی ریاکاری نہیں کر سکتے. اور اگر رمضان کا مہینہ ہے تو ایک موٹیویشن الگ سے ملتا ہے. تو جو کام آپ کر رہے ہیں وہ 70 ٹائمز ہو جائے گا. تو آپ سمجھے کہ آپ نے اپنے بینک بیلنس کو جمع کر رکھا ہے، آپ اپنے بینک بیلنس کو بڑھا رہے ہیں کہ کبھی بھی آپ مصیبت میں پھنس جائیں گے، آپ کی جاب چلی گئی، کوئی مصیبت آ گیا، تو آپ اپنے اس بینک بیلنس کو یوز کریں گے. کہیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ میں نے وہ اس دن وہ عبادت تیرے لیے کیا تھا بس، جبکہ وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا. رات کے 3 بجے کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا، بس تو دیکھ رہا تھا. اور اس کے ذریعے سے آپ وسیلہ لگا کر اپنے لیے مغفرت کروا سکتے ہیں یا اپنے مشکل کو آسان کروا سکتے ہیں. اور جو آدمی اپنے ڈیڈز کو ہیومن سے ہائیڈ کر کے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے اسپیشل ریوارڈ ہے. ریوارڈ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیڈ کس طرح سے آپ نے کیا. جو آپ سو کریں گے وہی آپ پائیں گے. اگر آپ نے کوئی کام خالص اللہ کے لیے کیا ہے تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ اسی انداز میں ملے گا. حدیث میں آتا ہے
کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو کسی مجلس میں جانا چاہیں تو لوگ ان کے سوشل اسٹیٹس کی وجہ سے ان کو مجلس میں گھسنے نہ دیں، جو کسی کے گھر رشتہ مانگنا چاہے تو لوگ ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دیں، جو اگر کوئی بات کہنا چاہے تو ان کے سننے والا کوئی نہ ہو، مطلب ان کا اسٹیٹس پبلک میں ایسا کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ان کا سیکرٹ رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کے قسموں کی لاج رکھتا ہے۔ اور یہ سیکرٹ ڈیولپ کرنے کا جو سب سے بہترین مہینہ ہے وہ کون سا مہینہ ہے؟ وہ رمضان ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، کتنی بار پڑھ رہے ہیں دن میں؟ 17 بار پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس کا ایک پرٹیکولر ریوارڈ ہے، لیکن رمضان میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ ملٹی پلائی ہو جا رہا ہے۔ تو اس رمضان آپ اپنے جو ڈائٹ، آپ کا جو چارٹ ہوگا، جو چارٹ آپ بنائیں گے، اس میں یہ لکھ لیجئے پلان کیا ہے کہ میرا جو ڈیڈز ہے میں اس کو اللہ کے ساتھ ایک سیکریٹو ریلیشن شپ قائم کروں گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ میں جو ورشپ کر رہا ہوں کسی کو نہیں پتا چلے گا، میرے گھر والے کو نہیں پتا چلے گا کہ میں نے کتنے قرآن ختم کیے، میں نے رات میں کتنے رکعت جو ہے وہ تراویح پڑھی یا تہجد کا پڑھا، کسی کو نہیں معلوم چلے گا، میں نے کتنا چیریٹی دیا اس رمضان میں کسی کو میں نہیں بتاؤں گا، میں ایسے کروں گا کہ میں خود بھول جاؤں کہ میں نے کتنے رکعت پڑھے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ میں یہ باتیں کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ اسٹاک جمع ہو رہا ہے، اور آپ جب کسی ہارڈ شپ سے گزریں گے، سالوں سال جب آپ پریشانی میں مبتلا ہوں گے اور آپ اپنا ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر یاد کریں گے، یا اللہ تعالیٰ یاد ہے کہ میں 2023 کے رمضان میں نے رات میں تنہا عبادت کیا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، تو آپ اپنے اس ریوارڈ کو کیش کروا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد رمضان کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فاسٹنگ از فار می، روزہ کس کے لیے ہے؟ میرے لیے۔ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ ہر گڈ ڈیڈز، بنی آدم کا ہر گڈ ڈیڈز جو اچھے کام ہیں وہ اس کے لیے ہے، مطلب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو خود کے لیے، آپ صدقہ دے رہے ہیں تو خود کے لیے، آپ حج کر رہے ہیں تو خود کے لیے، ایکسپٹ فاسٹنگ۔ روزہ جو ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ روزہ کس کے لیے؟ صرف میرے لیے، اور اس کا ریوارڈ میں ہی دوں گا۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اب آپ بولیں کہ یہ بات ہمیں کیوں جاننا ہے؟ تو کل ہی ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ جتنا زیادہ آپ جانیں گے اس مہینے کے تعلق سے، اتنا زیادہ آپ کے اندر موٹیویشن ڈیولپ ہوگا، اتنا زیادہ آپ موٹیویٹ ہوں گے، اتنا زیادہ آپ کو پش ملے گا، اتنا زیادہ آپ ایک ایکسٹرنل فورس آپ کے اوپر ایکٹ کرے گی اور آپ اس کام کو کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ فاسٹنگ از فار می؟ تو اس تعلق سے اسکالرز کے اندر اختلاف ہے۔ اب ہمیں لگتا ہوگا کہ ہم ان جنرل بات ہے کہ آج سے پہلے تک یہاں جتنے لوگ سن رہے ہیں، ہم اس بات کو بہت ہلکے میں لیتے ہوں گے، بہت جنرل سی بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آج سے پہلے تک اگر آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فاسٹنگ از فار می، آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اس پر کم سے کم 10 منٹ سوچے ہوں گے کہ آخر اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو یہ بات مان لیجئے، تسلیم کیجئے، کوئی بری بات نہیں ماننا۔ جو ہو اسلام میں بڑی خوبصورتی ہے نا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب جو آنے والا ہے اس کو خوبصورت بنانا ہے، اور یہ بڑی خوبصورتی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر یہ کہا ہے کہ میرے غصے کے اوپر میری رحمت ہے۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ اگر آپ جتنے گندے ہو کے اللہ کے سامنے جائیں گے اور توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، بالکل معاف کرے گا۔ تو جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب آپ سوچئے کہ اللہ نے یہ کیوں کہا ہے کہ فاسٹنگ از فار می؟ ہم تو بڑے آسانی سے نکل جاتے ہیں کہ ارے ٹھیک ہے، لیکن اس تعلق سے اسکالرز کے نزدیک ٹوٹل 55 اوپینینز ہے۔ مطلب آپ امیجن کریں کہ فاسٹنگ از فار می، روزے میرے لیے ہے، اس کے اندر اسکالرز کے اندر 55 اوپینینز ہیں۔ امام ابن حجر کہتے ہیں کہ 10 اوپینینز ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنا امپورٹنٹ بات ہے یہ کہ اسکالرز اس پر اتنا زیادہ غور و فکر کیے ہیں کہ 55 ڈیفرنٹ اوپینینز اس تعلق سے نکال کر لائے۔ پہلا اوپینین جو ہے اس تعلق سے، بہت شارٹ میں ہم اس پہ رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ رمضان میں فاسٹنگ میں کوئی ریاکاری نہیں ہے۔ آپ نماز میں ریاکاری کر سکتے ہیں کہ سجدہ لمبی کر دیے، رکوع لمبی کر رہے ہیں، دعا لمبی مانگ رہے ہیں،
آپ زکوٰۃ میں ریاکاری کر سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو دکھا کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ اپنے زکوٰۃ کو فیس بک میں پوسٹ کر رہے ہیں کہ آج میں نے ڈونیٹ کیا، کمبل دیتے ہوئے آپ فوٹو کھنچوا لیے DSLR سے 4-5 اور بڑے اچھی پوز میں آپ اپنے واٹس ایپ کی اسٹیٹس پر اور ڈی پی پر لگا دیے کہ میں نے کسی کو کمبل دیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو بھی چیز ہے نا، نماز ہے، حج ہے، آپ حج میں بھی ریاکاری کر سکتے ہیں کہ آپ حج پہنچتے ہی ارائیو مدینہ مکہ، آپ کا اسٹیٹس اپڈیٹ ہو گیا ہے، آپ ویڈیو کال کر رہے ہیں، آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں حج پہ آیا ہوں، حج پہ آیا ہوں۔ سب کچھ میں ریا ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کے روزے میں کوئی ریا نہیں ہے، روزے میں کوئی ریا نہیں ہے۔ اس تعلق سے کئی اسکالرز جس میں امام قرطبی بھی ہے، امام جوزی بھی ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس تعلق سے جو حدیث میں بات آئی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے، اس میں کوئی ریا نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی آنکھوں کی سروس نہیں ہے، کوئی ہپوکریسی اس میں نہیں ہے، کوئی شو آف نہیں۔ آپ کیسے شو آف کیجئے گا لوگوں کو کہ میں بھوکا ہوں؟ بتا ہی نہیں سکتے۔ فاسٹنگ جو ہے وہ ایک ایسا اسپیشل ورشپ ہے جو آپ کے اور اللہ کے بیچ میں ہے۔ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے صبح سے؟ کسی کو نہیں پتا چلے گا جب تک آپ اپنے منہ سے کھل کے نہیں بولیے گا کہ آپ کو کوئی دوست بول رہا ہوگا چلو چائے پینے، آپ منع کر سکتے کہ میرا من آج نہیں ہے، آپ ریاکاری نہیں کر سکتے۔ آپ کو کسی نے کہا کھانا کھا لو، آپ کہہ سکتے نہیں میں گھر سے میں من نہیں کر رہا میرا، یہ کہہ سکتے۔ تو آپ اس میں چھپا سکتے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے جب تک کہ آپ اپنی زبان سے اس کو کہیں نہیں۔ ٹھیک ہے، فاسٹنگ کیا ہے کہ ایک آدمی کیسے آپ اپنے خالی پیٹ کو لوگوں کے سامنے کیسے شو آف کیجیے گا؟ کیسے؟ آپ کبھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ کیا ہے، جو آدمی کھا کے آیا ہوگا، جو آدمی نہیں کھا کے آیا ہوگا، دونوں سیم لگے گا پبلک میں، چاہے آپ نفل روزہ رکھ رہے ہیں، سنہ روزہ رکھ رہے ہیں، رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، رمضان کے باہر کے روزے رکھ رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا چلے گا۔ اور آپ افطار بھی کر رہے ہیں تو کسی کو نہیں پتا چلے گا، آپ نے پانی پی لیا، آپ نے کچھ کھا لیا، ٹھیک ہے بھائی من کیا کھا لیا۔ تو ایک سائلنٹ اور پرائیویٹ عبادت ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا جب تک آپ اپنی زبان سے نہ کہہ دیں۔ کیسے آپ مارکیٹ میں جاتے ہوں گے، لوگ مان لیجئے چنا خریدنا ہے یا پھل خریدنے ہیں تو لوگ پیچھے سے بولتے ہیں بھائی میرا روزہ ہے یار جلدی کر دو۔ تو جب تک آپ اپنی زبان سے نہیں بولیں گے کہ بھائی میرا روزہ ہے، تب تک کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ آپ کا روزہ ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک آدمی ہے جو وہ میٹ کی دکان پر کھڑا تھا اور بڑی لمبی لائن تھی، تو ایک آدمی کو بہت جلدی تھا، تو اس نے پیچھے سے چلایا کہ بھائی مغرب نزدیک ہے اور میرا آج روزہ ہے۔ تو اس کے پیچھے کا ایک آدمی کہا کہ بھائی تم نے آج ایک ہی دن روزہ رکھا ہے، میں 3 دن سے روزے سے ہوں۔ تو دیکھیں جب ان دونوں نے کہا تبھی عوام کو وہاں پہ پتا چلا کہ اچھا یہ دونوں روزہ سے رکھے ہوئے، لیکن ایسے نہیں پتا چلے گا۔ تو یہ پہلا اوپینین ہے۔ دوسری جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس فاسٹنگ کو اپنے سے ایٹریبیوٹ کرتا ہے، جو دوسرے عبادت ہیں اس کو چھوڑ کے، اور اللہ کو جو روزہ ہے وہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ مطلب بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ سب سے زیادہ محبوب اللہ کو جو ہے وہ نماز ہے، جس کے تعلق سے کہا گیا کہ the best of your deeds is salah۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اس کا کوئی ایکویویلنٹ نہیں ہے فاسٹنگ کا۔ مطلب ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک انسان روزہ رکھا ہے تو اس روزے کے برابر اس انسان کا کوئی عمل اس کے ایکویویلنٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو فاسٹنگ از کنسیڈرڈ جو ہے وہ ون آف دا، جتنے بھی عبادات ہیں ان میں سب سے بیسٹ ہے۔ کیوں؟ اس میں انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ فاسٹنگ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کراتا ہے اس کے دل میں، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے کھانا پینا تمہارے سامنے۔ آپ تم مئی کی گرمی میں آئے ہو گھر پر 2 فلور چڑھ کر، تمہارے سامنے فریج رکھا ہوا ہے، اس میں پانی ہے ٹھنڈے ٹھنڈے، لیکن تم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ یہ اللہ کا ڈر ہی تو ہے۔ تم اس کو، تمہارے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، بہترین کھانا ہے، لیکن تم اس کو کھاتے نہیں ہو۔ یہ اللہ کا ڈر ہی تو ہے کہ جو چیز حلال ہے باقی مہینوں میں اور رمضان میں اس چیز سے روکا گیا ہے، تم اس سے رکے ہوئے ہو، تم بیوی کے قریب نہیں جا رہے ہو۔ یہ اللہ ہی کا ڈر تو ہے۔ تو دوسرا جو اوپینین وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ تیسرا اوپینین کیا ہے کہ اس کا ریوارڈ جو ملے گا آپ کل آخرت میں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانے گا۔ دیکھیں جتنے بھی عبادت ہیں، رمضان، روزہ، حج ہے،
زکوٰۃ ہے، نماز ہے، ان سب کا جو ریوارڈ ہے اللہ نے اسپیسیفائی کر رکھا ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10 سے لے کر 700 ٹائمز آپ کو اس کے ریوارڈز ملیں گے ہر نیک اعمال کے۔ لیکن جب روزے کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کا ریوارڈ صرف اور صرف مجھے معلوم ہے اور کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ پاسبلی ہے کہ یہ 700 ٹائم سے بھی زیادہ ہوگا، اور کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ انسان جب اپنے کسی کوئی بادشاہ ہوتا ہے یا کوئی پرومیننٹ آدمی ہوتا ہے، جب وہ اپنے امپلائرز کو کچھ گفٹ کرتا ہے تو اپنے پوزیشن کا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور سب سے بڑا، سب سے زیادہ جنرس ہے، سب سے زیادہ دینے والا ہے، تو جب وہ اپنے خاص بندوں کو دے گا تو آپ سمجھے کہ وہ کیا ہی دے گا، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اس کے بعد اگلا جو اوپینین ہے اس تعلق سے وہ یہ ہے کہ روزے میں 3 طرح کے پیشنس کی ضرورت ہوتی ہے، تینوں طرح کے، اور وہ کیا ہے؟ صبر 3 طرح کی۔ پہلا صبر ہے کہ اللہ کی اوبیڈینس، اللہ کی فرما برداری، اس میں صبر کرنا۔ دوسرا ہے حرام سے بچنا، اس میں صبر کرنا۔ اور تیسرا ہے قضا اور قدر، جو قسمت میں لکھ دیا گیا اس پہ صبر کرنا۔ جتنے بھی عبادت ہے اس دنیا میں یا جتنے بھی ورلڈلی میٹرز ہیں ان سب میں کوئی ایک طرح کا صبر کام آتا ہے، لیکن فاسٹنگ ایک ایسا ہے جس میں تینوں طرح کے صبر کام آتے ہیں۔ جیسے آپ کو اس میں حرام سے بچنے کے لیے صبر کرنا ہے، آپ کو کھانے سے بچنا ہے، صبر کرنا ہے، آپ کو پینے سے بچنا ہے، صبر کرنا ہے، آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے سے صبر کرنا ہے۔ یہ سب رمضان میں حرام ہے تو آپ اس سے کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ تو ایک صبر اس طرح کا ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو رمضان کے روزے رکھنے میں اللہ کی اوبیڈینس میں صبر کرنا ہے۔ آپ کا نفس کہہ رہا ہوگا کہ یار فاسٹنگ بہت ٹف پڑتا ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، بہت ہارڈ شپ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو ریسسٹ کرنا ہے، نہیں میں روزہ رکھوں گا۔ اور تیسرے طرح کا صبر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان اس بار ایسی گرمی کے مہینے میں پڑ جائے کہ جبکہ بارش کا کوئی نام و نشان نہ ہو اور بہت تیز دھوپ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آپ روزہ رکھے ہوں اور آپ یہ سوچ کر گھر میں بیٹھے ہوں کہ چلو آج کوئی کام نہیں، اور اسی وقت کوئی کام آپ کے اوپر آ جائے جو تھکا دینے والا کام ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو، یا آپ کو لیزینس فیل ہو رہا ہے روزے سے، یا آپ بور ہو رہے ہیں، یا آپ کو پیاس لگ رہی ہے، یہ سب قدر ہے، یہ سب قضا اور قدر، یہ قسمت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ رمضان میں ہی کچھ ایسے مصیبت ٹوٹ پڑے کہ آپ کو بہت بھاگا دوڑی کرنا پڑے، تو اس میں بھی اپنے آپ کو صبر کرنا کہ نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، قضا اور قدر کا معاملہ ہے، میں اس پر صبر کرتا ہوں۔ تو اس وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو فاسٹنگ از فار می۔ ایک اور اوپینین ہے اس تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ فاسٹنگ کو اپنے سے ایٹریبیوٹ کر کے اس کو آنر دے رہا ہے۔ آپ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ اس کو آنر دے رہا ہے۔ جیسے ہم نے مسجد ہے نا، آپ نے نام سنا ہوگا، کعبے کو کیا کہتے ہیں؟ کعبۃ اللہ کہتے ہیں نا، بیت اللہ۔ سب مسجد ہے، سارے مسجد ہیں، لیکن ہم اسپیشل نام دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر، اس کو آنر دینے کے لیے۔ سارے مسجد ہیں لیکن نام ہے اللہ کی مسجد۔ تو فاسٹنگ جو ہے وہ گریٹ ہے، وہ سپریم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کے انکلینیشنز کو، آپ کے ڈیزائرز کو کم کرتی ہے، اس کو توڑتی ہے فور دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالی۔ آپ کی بیوی آپ کے پاس ہے، آپ کا فریج آپ کے پاس ہے، ٹھنڈا پانی آپ کے پاس ہے، کھانا آپ کے پاس ہے، لیکن اللہ کا خوف ہے اور اللہ سے ثواب کی امید ہے، آپ رکے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آنر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اللہ فاسٹنگ کو اپنے سے رکھ کے آنر دے رہا ہے فاسٹنگ کو۔ اس کے بعد ایک اور اوپینین ہے، اور علماء اس تعلق سے کہتے ہیں کہ ڈے آف ججمنٹ میں فاسٹنگ آپ سے نہیں چھینا جائے گا۔ جیسے مان لیجئے میں نے کسی کا دل دکھایا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن مانتے ہیں، تو کل آخرت میں وہ بندہ میرے سارے اچھے ڈیڈز لے لے گا۔ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ آپ میں سے یہ جان لیجئے کہ جب آپ پل صراط کو کراس کریں گے جنت میں جانے کے لیے، تو ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں القنطرہ۔ وہ ایسا مقام ہے جہاں پر اگر کسی نے کسی بندے کا حق مارا ہوگا تو اس کو وہاں پر سیٹل کرنا ہے اسکور۔
تو آپ کا نماز بھی چلا جائے گا، آپ کا روزہ بھی چلا جائے گا، آپ کا صدقہ بھی چلا جائے گا، آپ کا زکوٰۃ بھی چلا جائے گا، آپ کا جہاد بھی چلا جائے گا، سب چلا جائے گا. صرف کیا بچ جائے گا؟ آپ کا روزہ بچے گا. آپ کا روزہ کوئی آپ سے نہیں چھین سکتا ہے. آپ کا روزہ آپ کے نام اعمال میں ہمیشہ رہے گا، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا فاسٹنگ از فار می. تو آپ کتنی بڑی باتیں سوچیں کہ آپ کا روزہ جب سب کچھ آپ کے ہاتھ سے چھوڑ دے، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے وہ دوست جن کے ساتھ آپ گھنٹوں وقت بتاتے تھے، فون پہ بات کرتے تھے، آپ کا وہ فرینڈ سرکل، سب آپ کا ساتھ چھوڑ دے گا، سب سوائے آپ کے روزے کے. وہ روزہ آخری وقت تک آپ کا ساتھ دے گا اور آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا فاسٹنگ از فار می. ایک اور اوپینین ہے جو اسکالرز کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مشرکین جو تھے مکہ کے، وہ لوگ بھی فاسٹنگ میں کبھی شرک نہیں کیے ہیں. وہ قربانی میں شرک کرتے تھے کہ فلانے بت کے لیے میں یہ قربانی کر رہا ہوں. وہ عبادت میں بھی شرک کرتے تھے کہ کسی لات کے سامنے سجدہ کر رہا ہے تو منات کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے تو عزا کے سامنے ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے فاسٹنگ میں کبھی بھی شرک نہیں کیا اللہ کے علاوہ کسی سے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنے سے ایٹریبیوٹ کر کے کہ فاسٹنگ از فار می امپورٹنس بتانا چاہ رہا ہے کہ واٹ از دا امپورٹنس آف فاسٹنگ. کسی چیز کی امپورٹنس جب بتانی ہوتی ہے نا، تو اس کی اہمیت جب بتانی ہوتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے سے ایٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ فاسٹنگ میرے لیے ہے. تو آپ امیجن کریں اس ریوارڈ کو کہ جب آپ کا ساتھ کوئی دینے والا نہیں ہوگا اور ڈے آف ججمنٹ کے دن آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ کے فاسٹنگز آئیں گے. اگر مسلمان ہم اس چیز کو ریئلائز کر لیں، روزے کی اہمیت کو، روزے کی امپورٹنس کو ریئلائز کر لے کہ اللہ نے کس طرح اس کو آنر کیا ہے، کہ وہ خود سے ایٹریبیوٹ کر رہا ہے، تو آپ سوچیں کہ یہ رمضان ہمارا پھر کتنا خوبصورت گزرے گا، یہ رمضان ہمارا کتنا شاندار گزرے گا کہ ہم اب ہم یہ سوچ کر روزہ رکھیں گے. اب اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے کہ خواتین کے تعلق سے وومن ان رمضان. یہ بہت پاپولر کوشچن ہے اور دونوں کے لیے ضروری ہے. مرد کے لیے بھی. اب مرد حضرات سوچیں گے کہ بھائی وومن ان رمضان ٹاپک ہے تو ہم کیوں بیٹھے ہیں یہاں پہ. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کے گھر میں بھی اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے، آپ کی بیوی نہیں ہے، تو آپ کی ماں ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کی آنٹس ہیں، اور آنے والے وقت میں آپ کی بیٹیاں ہوں گی. تو یہ وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے جن کا سننا آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اس مہینے میں خواتین جو ہے ہماری سسٹر سے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہیں، اور ایک وجہ بھی بنتی ہے پریشان ہونے کی کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے. ابھی تک ہم نے جو کل کا 1 گھنٹہ اور آج کا آدھا گھنٹہ جو اس پہ ہم نے بات کی ہے، وہ یہی بات کی ہے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ کا ہے، کوئی بھی آدمی نہیں چاہے گا کہ اس میں مس کرے 1 رکعت بھی نماز بھی. کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ اس کے روزے کو مس کرے. obviously بات ہے، آپ ابھی سب سے پوچھے کہ کوئی اتنا کچھ سننے کے بعد کیا کوئی مس کرنا چاہے گا؟ کوئی نہیں چاہے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہے کہ ہماری جو سسٹرز ہیں ان کو مینسز کے ان فارمز میں گزرنا پڑتا ہے جن میں بائی فورسڈ ان کو ان چیزوں سے مس کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ ان کے لیے ایک پریشانی کا سبب بنتا ہے، اور ہمیشہ اسکالرز کے سامنے یہ سوال آتے ہیں کہ آخر ہم کیا کریں. وہ بہت زیادہ سیڈ رہتی ہیں، ڈپریس ہو جاتی ہیں ان چیزوں کو سوچ کر کے کہ ہم کو اس مہینے میں لوگوں کو بیٹ کرنا تھا عبادت میں، لیکن ہم ان وجوہات کی وجہ سے ہم لوگوں سے بیٹ ہو جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچ رہا. تو آپ سمجھے کہ یہ جو عبادت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ جب آپ ایسے حالات سے گزریں، مینسٹرول سائیکل سے گزریں، تو آپ نماز سے اور روزے سے دور رہیں. مطلب اللہ نے آپ کے لیے معاف کیا ہے، تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے. اگر آپ یہ بھی فالو کر رہی تو یہ بھی عبادت ہے. یہ کامن فیلنگ ہے، بہت کامن فیلنگ ہے. ایک روایت آتا ہے امی عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ تعالی ہماری تمام بہنوں کو کل آخرت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے. ایک حدیث ہے صحیح البخاری میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی ہیں آپ کے ساتھ. تو مکہ سے پہلے ایک مقام ہے شریف، وہاں پر امی عائشہ ہے وہ رونے لگتی ہیں اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کہ آخر مطلب ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میری بھی خواہش تھی لیکن میں لگتا ہے کہ میں اس سال حج نہیں کر پاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے ہیں کہ امی عائشہ جو ہیں وہ مینسس کے فارم پہ گزر رہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ کو کمفرٹ کرتے ہیں اور کنسول کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو اللہ نے حکم کیا ہے، اور یہ چیز آدم کی بیٹیوں کے اوپر مطلب یہ ایک قسمت کا معاملہ ہے۔ ان کو کمفرٹ کرنے کے بعد پھر حکم دیتے ہیں۔ کیا حکم دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم جا کر کعبے میں سب کچھ کرنا سوائے طواف کے، اور جب پیور ہو جانا تب جا کے طواف کرنا۔ تو اس اسٹیٹمنٹ کو اسکالرز اس پہ اٹینشن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب کچھ کرنا سوائے طواف کو۔ تو مطلب ہماری جو بہنیں اس ایام میں گزر رہی ہیں تو وہ سارے وہ اسپیشل ورشپ کر سکتی ہیں۔ کیسے؟ اب ایک بات ہے، جیسے کہ جو لوگ سے پریونٹ کر دیے گئے ہیں اور لیجیٹیمیٹ ریزن، جیسے اگر کوئی آدمی رمضان میں سفر کر رہا ہے، ٹریولنگ میں ہے، تو اس اوپر روزہ معاف ہے، وہ اس کو کسی اور دن میک اپ کر لے گا۔ لیکن جو روزہ معاف ہے اس کے اوپر، ایسا نہیں کہ اس کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک رولنگ ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب بھی آدمی کسی عبادت سے پریونٹ کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے فور اے لیجیٹیمیٹ ریزن، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا ٹریول کر رہا ہے تو تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ کوئی بیمار نہیں ہے اور ٹریول نہیں کر رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھا ہوپ ہے یہ سمجھنے کے لیے۔ دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کچھ لوگ جہاد پہ گئے تھے اور مدینے میں کچھ لوگوں کو روک کے کہ آپ لوگ مدینے میں رہیں گے، تو جو لوگ رکے ہوئے تھے ان کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنے لوگ جہاد پہ گئے تھے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر لیجیٹیمیٹ ریزن ہے تو آپ کو اتنا ہی ریوارڈ ملے گا جتنا ریوارڈ روزہ رکھنے والے کو مل رہا ہے۔ مطلب آپ کے بھائی کو، آپ کے باپ کو، آپ کے چچا کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کے شوہر کو جو ریوارڈ مل رہا ہے، اور آپ کے ساتھ اگر ایسے ایام گزر رہے ہیں تو آپ کو بھی اتنا ہی ریوارڈ ملے گا۔ آپ ان سے ہار نہیں رہی ہیں، آپ ان سے نیک اعمال کرنے میں پیچھے نہیں ہیں۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے سامنے ایک بڑا اچھا ہوپ ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس ایام میں عورتیں کیا کریں؟ تو نماز کو چھوڑ کر اور روزے کو چھوڑ کر، روزہ وہ بعد میں بھی پورا کر سکتی ہیں۔ آواز کٹ رہی ہے، کوئی میسج کر، آواز یا بریک ہو رہی ہے؟ اب آواز کلیئر آ رہی ہے؟ شکریہ۔ تو ان ایام میں عورت کیا کرے؟ تو روزہ اور نماز چھوڑ کر، روزہ بعد میں میک اپ کریں گی لیکن نماز میک اپ نہیں کریں گی۔ ان ایام میں وہ ہر کچھ کر سکتی ہیں، جیسے ذکر، اللہ سے دعا، اپنی انرجی وہ ایگزرٹ کر سکتی ہیں اللہ سے دعا کرنے میں، اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، تسبیح پڑھ سکتی ہیں، جو بھی کام ہے۔ ہوتا کیا ہے، دیکھنے کو یہ آتا ہے کہ ان مہینوں، ان وقت جب خواتین روزہ نہیں رکھتی ہیں تو وہ ان جنرل ٹی وی کے سامنے جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ بلیس ڈے ہے رمضان کا، اس کو وہ مس کر جاتی ہیں، نیگلیکٹ کر جاتی ہیں۔ نہیں، اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اس کے بعد ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں۔ اس میں اختلاف ہے کہ کیا جو خواتین ہیں وہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں۔ تو جو کریکٹ اوپینین ہے کہ جو خواتین کو میموری میں یاد ہے، بغیر جو ذہن میں ان کو یاد ہے، جو حفظ کیا ہوا ہے، اس سے وہ پڑھ سکتی ہیں، اس سے وہ اپنے ذہن سے اس چیز کو پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد کچھ اسکالرز کی اوپینین یہ بھی ہے کہ جو ڈیفرنٹ مینس ہیں، ڈیفرنٹ مین سے مراد جیسے مصحف کو بغیر چھوئے ہوئے، جیسے آئی فون اگر آپ کے پاس ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، آئی پیڈ اگر آپ کے پاس ہے، کمپیوٹر اگر آپ کے پاس ہے،
جو مصحف میں کنسیڈر نہیں ہوتا ہے، تو آپ وہاں پر سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں. آپ رمضان میں ذکر کر سکتے ہیں، آپ دعا کر سکتی ہیں، آپ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں. اس کے بعد ایک اوپینین یہ آتا ہے، جو سوال ہے فقہا کے سامنے آیا کہ کیا کوئی سسٹر جو ہے وہ رمضان کے میکسیمم بینیفٹ کو گین کرنے کے لیے اپنے مینسٹرول سائیکل کو ڈیلے کر سکتی ہیں کوئی میڈیسن لے کے، جو پلس آتے ہیں. تو اس پہ اسکالرز کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہاں، اگر ان کے ہیلتھ کو میٹر نہیں کرتا ہے، وہ پہلے اپنا ہیلتھ چیک کرا لیں کہ اگر اس پل کو لینے کی وجہ سے ان کے ہیلتھ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو وہ اس پل کو لے سکتی ہیں، اور جس سے کیا ہو کہ وہ اپنے مینسٹرول سائیکل کو ڈیلے کر سکتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان میں روزہ بھی رکھیں اور نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے تعلق سے جو حدیث ملتی ہے، جو روایت ہے، وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں خواتین جو ہے وہ مسواک جو آتا تھا اس کو پانی میں بوائل کر کے اس سے پیتی تھی تاکہ وہ ڈیلے کروانے کے تعلق سے. اس کے بعد ایک جو بڑی اہم بات ہے کہ ہمیں ایز اے مطلب مرد حضرات وہ سمجھنا ہے کہ دیکھیں، عورت جو ہے وہ آپ کے گھر میں کوئی دائی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری ہے گھر سنبھالنا، ان کی ذمہ داری ہے بچوں کا سنبھالنا، لیکن وہ بھی انسان ہے اور ان کا بھی عبادت میں اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے. ان کو بھی رمضان کا یوٹیلائز کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کو دیا گیا ہے. تو آپ میکسیمم یہ کوشش کریں کہ اپنے گھر کی عورتوں کا ہاتھ بٹائیں، ان پر حکم نہ چلائیں. جیسے کہ افطار کے بعد کھانا برتن بہت زیادہ بچ گیا ہے اور آپ وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ افطار سے پہلے آپ بیٹھ کے بڑے آرام سے دعا مانگ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن گھر کی خواتین جو ہے وہ افطار بنانے میں بیزی ہیں، اور افطار کے بعد آپ بیٹھ کے موبائل میں ٹویٹر اسکرول کر رہے ہیں، بیکار سا نیوز چینل دیکھ رہے ہیں، بیکار سے ڈیبیٹس اور ڈسکشن میں الجھے ہوئے ہیں، اور پھر آپ کی خواتین جو ہے وہ برتن دھو رہی ہیں. تو یہ نہ کریں. اگر آپ افطار کے بعد رمضان کے مغرب کے بعد اگر آپ کے پاس وقت بچتا ہے جس میں آپ بیکار سے کام کر رہے ہیں، جیسے اسکرول کرنا ٹویٹر، کوئی بڑا مہان کام آپ نہیں کر رہے ہیں، تو اس وقت میں آپ اپنے گھر کی خواتین کا ہاتھ بٹائیں کپڑا برتن دھونے میں، تاکہ وہ ڈشز جلدی دھل جائیں اور آپ کی گھر کی خواتین جو کہ افطار بنانے میں ان کا اچھا خاصا ٹائم چلا گیا ہے، جس میں وہ عبادت نہیں کر سکی ہیں، ان ٹائم کو وہ اچھے سے یوٹیلائز کر لے افطار کے بعد، اور اس میں اللہ کے سامنے دعا کر سکے، ذکر کر سکے اور دعا مانگ سکے. یہ بہت اہم بات ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بس ایسا لگتا ہے کہ آپ راجا ہیں اور آپ کے گھر کی خواتین وہ آپ کی پرجا ہے، آپ نے حکم کر دیا کہ آج. اور اس کے بعد یہ ذہن رکھے کہ زیادہ دعوتیں نہ کریں اپنے گھر میں، کہ ہر دوسرے دن اپنے دوستوں کا پورا ایک ٹولہ لے کے گھر پہنچ جا رہے ہیں. رمضان کوئی دعوتوں کا مہینہ نہیں ہے، پارٹیوں کا مہینہ نہیں ہے، افطار پارٹی کا مہینہ نہیں ہے. رمضان از دا منتھ آف عبادہ. تو آپ اپنے گھر کے خواتین پر اتنا بوجھ نہیں ڈالیں کہ وہ ہر تیسرے دن ان کو دعوت کے لیے آرڈر دے دے رہے ہیں کہ آج یہ بنے گا، آج فلانا یہ بنے گا، آج یہ بنے گا. اور جب وہ ان ایام سے گزر رہی ہوں تو اس وقت تو بالکل بھی دعوت نہ کرے کسی کی. کوئی دعوت مانگے بھی تو صاف منع کر دے کہ نہیں، کبھی اور دیکھیں گے. اور اس وقت کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ ایسے کھانا آپ کھائیں جو باہر سے آیا جا سکے، جیسے فروٹس ہیں، ان چیزوں پہ گزارا کریں، ان پہ بہت زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، تاکہ وہ بھی اس مہینے کو اچھے سے یوٹیلائز کر سکیں. کیونکہ آپ تراویح کے لیے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس ان کا بچہ اگر ہے تو بچے کی ذمہ داری، افطار کی ذمہ داری، کھانے کی ذمہ داری، ڈش کو واش کرنے کی ذمہ داری، پھر سحور کی ذمہ داری، یہ پوری ذمہ داری ان کے سر پر آ جاتی ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاؤ، ایک دوسرے کے لیے آسانی کا معاملہ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں ہاتھ بٹاتے تھے. تو اس مہینے کوشش کیجئے کہ ان کو بھی زیادہ سے زیادہ وقت آپ دے سکے ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا کر، تاکہ وہ بھی اس مہینے کا بہترین سے بہترین استعمال کر سکے اور اس مہینے میں وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو سکیں. کوشش یہ کرے کہ جب آپ تہجد پڑھیں، رات میں عبادت کریں، تو امامت خود کریں اور آپ کے گھر کی خواتین ان میں شامل ہو. جس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک ڈسپلن بن جائے گا اور اس ڈسپلن میں سب لوگ شامل ہو کر عبادت میں مشغول ہو جائیں گے. پھر کوشش یہ کرے کہ آپ افطار سے تھوڑی دیر پہلے سب کو جمع کر لیں. آپ چونکہ گھر کے ہیڈ ہوں گے، مرد ہوں گے، تو یہ نہ کہیں کہ آخری وقت تک افطار بنتا رہے. نہیں، 15 منٹ پہلے تک افطار سے پہلے لوگوں کو جمع کر لیں، اور پھر روزہ کھولنے سے پہلے دو دعائیں مانگے. اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، وہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے. یہ سب باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ
آپ اس رمضان کا میکسیمم بینیفٹ گین کر سکے. ورکشاپ کا مقصد یہی ہے کہ آپ ہاؤ ٹو گین میکسیمم بینیفٹ فرام دس منتھ. جو گزر چکا تو گزر چکا. آپ کے دوستوں کے ساتھ چائے کی جو پارٹی لگتی ہے وہ کسی اور مہینے لگا لیجئے. آپ تراویح کے بعد لمبے جو گپ لگاتے ہیں، یہ سسٹم پہ بات ہو رہی ہے، پالیٹکس پہ بات ہو رہی ہے، یہ سب کسی اور مہینے کیا جا سکتا ہے. رمضان خود پر فوکس کرنے کا مہینہ ہے. آپ کسی اور مہینے ان ڈسکشن کو، ان ڈیبیٹس کو، ان پبلک جو معاملات ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے رکھیں، لیکن خود پر بہت زیادہ فوکس کرنے کا مہینہ ہے. اور یہ دونوں کے لیے ذمہ داری ہے. دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، تب جا کے ایک خوبصورت رمضان جو ہے وہ آپ بتا سکیں گے، ایک خوشنما رمضان آپ بتا سکیں گے. اور کوشش یہ کریں کہ فجر بعد پھر جو ہے وہ درس قرآن کا معاملہ رکھیں کہ پورے گھر بیٹھ کر وہ درس قرآن سنیں. اگر آپ کے گھر کی خواتین ان ایام سے گزر رہی ہیں جب وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی، چھو سکتی ہیں، تو آپ قرآن پڑھ کر اس کے معنی کو پڑھ کر پورے گھر کو سنائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے گھروں میں مس کنسیپشن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. تو ہماری گھر کی خواتین کو لگتا ہے کہ اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ ایز اے مرد چونکہ آپ جانتے ہیں، تو آپ اپنے گھر کے خواتین کو یہ بات بتائیں کہ نہیں، آپ صرف کچھ نہیں کر سکتے بلکہ آپ کے پاس اور دوسرے راستے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے. دوسری ایک بات ہے کہ آپ انکریج کریں، اپنے گھر کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے بچوں کو، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جو تم بعد میں جا کے سمجھو گے، جس میں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے خواتین کو ان عبادات سے. اور اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس کا ہنسی مذاق بنانے والے؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لیک آف اسلامک نالج، لیک آف اسلامک ایٹیکیٹس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے گھر میں مطلب چھپ چھپ کے بڑی مطلب عجیب حال میں جو ہے خواتین وہ رہتی ہیں کہ روزہ نہیں رکھنے کے باوجود بھی انہیں بہانہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ روزے سے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمارے پاس جو صحیح معنی میں اسلامک نالج ہے وہ نہیں ہے. ہم نے اپنے بچوں کو، ہمارے اپنے گھر کے لوگوں کو اسلامک ایٹیکیٹس نہیں سکھایا ہے کہ اسلامک ایٹیکیٹس کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کہ یہ جو ٹھنڈی ہوا رمضان کی چل رہی ہے، آنے والی ہے، تو کوشش یہ رہے کہ اس ٹھنڈی ہوا کو زیادہ سے زیادہ پا لیا جائے. مطلب اس کو زیادہ سے زیادہ گریپس کر لیا جائے، زیادہ سے زیادہ اس کو پکڑا جائے، زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. اس کے رات کو، اس کے دن کو جتنا زیادہ ہو سکے یوٹیلائز کیا جا سکے، جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا زیادہ ہو سکے. دنیاوی بحث و مباحثے میں، ڈیبیٹس اینڈ ڈسکشن میں، یہ ٹویٹر کے فالتو ڈیبیٹس، یہ انسٹاگرام کے فالتو کمنٹس کے ڈیبیٹس، یہ میم وار، یہ بلا وجہ کا مون سائٹننگ پہ جو وار چلتا ہے، ان سب سے دور ہو کر فوکس آن یور سیلف. اس رمضان کے ہر منٹ کو، ہر لمحے کو میکسیمم بینیفٹ کے ساتھ اٹھا سکے. یہ باقی لڑائیاں کسی اور مہینے ہو سکتی ہیں، ان چیزوں کو یاد رکھیں. اپنے گھر میں اگر آپ کے گھر میں ٹی وی ہے تو اس کو بند کروا دیں کہ کنیکشن کٹ جائے. ان چیزوں کا کوشش کریں تاکہ ہر وہ مینز، ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستہ آسان کر دیا، اور وہ راستہ کیا ہے؟ شیطان کو بند کر کے. باقی آپ وہ مینز جو رمضان میں ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں آپ کو، ان تمام مینز کو آپ ہٹا دیجئے. ٹی وی کنیکشن ہے وہ ہٹا دیجئے، انٹرنیٹ کنیکشن اگر اویلیبل ہے تو وہ ہٹا دیجئے. پوری کوشش کیجئے اس مہینے کا میکسیمم بینیفٹ اللہ کے ساتھ گزارا جائے. اس کا جو دن ہے وہ بہت پریسیس ہے مومنوں کے لیے. اس کا ایک ایک لمحہ بہت ویلیوبل ہے اگر آپ اس کو سمجھیں، اس چیز کو سمجھیں. اللہ نے 12 مہینہ بنایا ہے، اور اس 12 مہینے میں 4 مہینہ ہے جو حرمت والا مہینہ ہے، اور ان 4 مہینے میں بھی سب سے بہترین جو مہینہ ہے وہ رمضان ہے. رمضان از دا منتھ آف قرآن، سب سے بیسٹ مہینہ ہے. دا منتھ آف رمضان ان وچ جو قرآن ریویل ہوا ہے. اور سب سے بہترین راتوں میں لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، وہ 10 رات. اس کا دن بھی مبارک، اس کی رات بھی مبارک، اس کا لمحہ مبارک. اور اگر آپ نے لیلۃ القدر کی رات کو پایا، اب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر آتا ہے تو پہلے رات میں بہت جوش کے ساتھ لگ گئے، دوسری رات میں تھوڑا سا جوش کم ہو گیا، اور جو اصل 28 رمضان 29 رمضان پہنچتے پہنچتے تک سب ختم. کون سا لیلۃ القدر اور کون سے کیا؟ آپ کو شاپنگ کرنی ہے آپ دن میں کیجئے، آپ رمضان سے پہلے کیجئے. ہماری خواتین کو بھی ہے کہ آپ دیکھیں مارکیٹس ایسی بھیڑ رہتی ہے، لگتا ہے کہ
اگر ان کو 10 سامان خریدنا ہے تو 10 دن جا کے 10 سامان خریدتی ہیں. ارے ایک دن میں 10 سامان خریدا جا سکتا ہے. آپ کے گھر میں اگر آپ کی امی، آپ کی آنٹ، آپ کی خالہ یہ سب کام کر رہی تو ان کو روکیے، ان کو سمجھائیے کہ یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. دس از دا منتھ آف عبادہ، دس از دا منتھ آف ریپینٹنس، دس از دا منتھ آف قرآن. یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں ہے. شاپنگ کرنا ہے دن میں کر لیجئے، رمضان سے پہلے کر لیجئے، یا ایک ہی دن میں پوری کوشش کیجئے کہ سارا سامان خریدا جا سکے. مارکیٹ بھرا پڑا ہے، لگ رہا ہے ایسا کہ روز شاپنگ ہو رہا ہے، اور اس مہینے کو ایسے اڑا دیا جا رہا ہے جیسے کہ اس مہینے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، باقی مہینے کی جیسی ہے. شروع سے جوش لگا ہے، 5 دن ایسے لگ رہا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، 6 دن ویسی نارمل ڈیز کی طرح ہو گیا ہے. نہیں، 30 دن اسی لیے کہا گیا کہ جوش میں آپ اگر اپنی گاڑی سٹارٹ کیجئے گا تو فیل ہو جائے گا. اسی لیے شروع میں دھیرے دھیرے سٹارٹ کیجئے. پہلے دن اپنے اوقات سے زیادہ نہیں، دھیرے دھیرے. پہلے 10 دن گیئر اپ کیجئے اپنی زندگی کو، پھر 10 سے 20 دن جو ہوگا رمضان کا اس میں اپنے گاڑی کو تیز کیجئے، اور 20 سے جو 30 دن ہوگا آخری 10 دن اس میں اپنی گاڑی کو ایک دم ہائیسٹ سپیڈ میں چلائیے. لوگ کرتے کیا ہے کہ پہلے ہی 5 دن میں ہائیسٹ سپیڈ میں چڑھاتے ہیں، سارا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، اور آخر کے 10 دن میں بس بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل چل رہا ہے، گپے لڑائے جا رہے ہیں. شاپنگ تو ایسا مت پوچھیے. تو اللہ سے پناہ مانگیے کہ اس مہینے کو ہم جیسے اگر ہمارا زندگی ابھی تک جو گزرا ہے ویسے گزرا ہے تو معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ، لیکن یہ رمضان جو ہے وہ ایسا گزارے کہ اس رمضان کا میکسیمم بینیفٹ ہم استعمال کر سکیں. اب جیسے ایک مثال دیا گیا ہے کہ ایک آدمی ہے جو وہ جنازے میں جا رہا ہے، دوسرا ایک آدمی اس سے بولتا ہے کہ یہ جو آدمی مر گیا ہے اگر اس کو اللہ نے زندگی دی تو یہ کیا کرے گا؟ تو بولے گا کہ obviously وہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر کچھ بھی نہیں کیا تو کم سے کم اتنا تو کرے گا کہ بولے گا مجھے 2 رکعت پڑھنے کا حق دو اور میں پھر سے مر جاتا ہوں. تو پہلے والے نے کہا کہ یہ آدمی کے پاس تو وقت نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس تو ہے کہ کب وہ جو ہے وہ موت کی گھڑی آ جائے. ہم میں سے کتنا لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ رمضان سے پہلے ہی ہم انتقال کر جائیں، لیکن اگر ہمارا انٹینشن آج اگر صحیح رہا، ہم نے انٹینشن کو اپنے آج کلیئر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ میں اس رمضان میں یہ کروں گا اور خالص دل کے ساتھ، تو ہمیں انٹینشن کے اکارڈنگ ہمیں ثواب ضرور ملے گا، اور اس رمضان کا ہم بینیفٹ بھی اٹھا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں اٹھتے تھے اور قیام کرنے کے لیے تہجد میں، تو پہلے 2 رکعت جو ہوتا تھا وہ پریپریشن کے پڑھتے تھے. آپ ورک آؤٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو جاتے کے ساتھ آپ ویٹ لفٹنگ نہیں کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو ہلکا سا مسلس اپنے آپ کے اسٹریچ کرتے ہیں، ہلکی جاگنگ کرتے ہیں تاکہ آپ کا جو مسلس ہے وہ تھوڑا پل پش ہو جائے، تھوڑی اس میں گرمی آ جائے، حرارت پیدا ہو جائے. اس کے بعد جا کے آپ ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں یا جم جوائن کرتے ہیں، یا اگر آپ اسپرنٹ بھی کرنے جا رہے ہیں تو پہلے آپ جاگنگ کرتے ہیں تھوڑا تاکہ آپ کے اندر ایک حرارت پیدا ہو جائے، تب جا کے آپ وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح سے آپ کا جو نفس ہے جو ان مہینوں میں اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کو پہلے ہی دن 20 رکعت کا وہ جو 5 دن والی تراویح ہوتی ہے وہ مت دے دیجئے. پہلے آج سے شروع کیجئے 2 رکعت پڑھنا، پہلے 2 رکعت پڑھ کر، تاکہ آپ کی جو زندگی میں بورڈوم آ چکا ہے، جو لیزینس آ چکا ہے، وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے. اور پھر آپ جب تیار ہو جائیں تو پھر آپ گیئر اپ کر کے کمپیٹ کرنا شروع کر دیجئے، چیلنج لیجئے. امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ جو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا چاہتا ہے، جو ایک دوسرے سے چیلنج لینا چاہتا ہے، تو وہ کمپیٹ کرے آن دا میٹر آف دین، دین کے معاملے میں چیلنج لے، کمپیٹ کرے، اور دنیا کے میٹر میں نہیں، چھوڑ دے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آپ اپنے سے اچھے لوگوں کے بیچ میں سرنڈر ہیں، ویسے لوگوں کے بیچ میں نہیں. جو موبائل چلا رہا تو آپ بھی چلائیے گا، جو عیاشی کر رہا وہ آپ بھی کیجیے گا. آپ اپنے دوستوں سے یہ بات کیجیے کہ مطلب دیکھیے کہ ان لوگوں کے بیچ میں جو اچھے کام کر رہے ہیں، تاکہ آپ کے اندر بھی ایک موٹیویشن آئے اور آپ بھی ان کو کمپیٹ کریں. تو انشاءاللہ تعالی وقت ہو چلا ہے، 3 منٹ باقی ہے. تو چونکہ وعدہ یہی تھا کہ 1 گھنٹے کا ہوگا، تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. جو لوگ پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما دے، جو قید میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں رہائی کا معاملہ ان کے لیے آسان کر دے، جو بھائی طاغوت کی جیلوں میں قید ہے اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدمی کی توفیق دے، جو علماء حق
جیل میں قید ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ثابت قدمی کی توفیق دے اور اللہ ان کے رہائی کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اور ہمارے وہ بھائی جو رزق کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کا معاملہ آسان کر دے، اور ہماری وہ بہنیں اور وہ بھائی جو نکاح کی امید میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اچھا رشتہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسان کر دے۔ اور یہ جو ریکارڈنگز اویلیبل ہیں، لیکچر 1 کا ریکارڈنگ وہ اپلوڈ ہو چکا ہے، آج انشاءاللہ 10 منٹ میں لیکچر 2 کا بھی ہو جائے گا، تو آپ ثواب کا جو کام ہے آپ اپنے دوستوں کے بیچ میں اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ انہیں بھی بینیفٹ ہو، اور اس لیکچر کو سننے کی وجہ سے اگر وہ صحیح راہ پہ آ گئے، یا انہوں نے کوئی بھی اگر انہوں نے نیت بھی کر لیا تو اس کا بینیفٹ آپ کو ملے گا۔ تو کوشش یہ کرے کہ یہ فری کا ہے، فری میں بینیفٹ ہے، یہ وہ والا اسکیم نہیں ہے جو مارکیٹ میں چلتا ہے کہ جس میں صلوا على خير البرية هاديا، صلوا عليه وعزروه ووقروه، والحمد لله الذي يهدي وما يهدي سواه ولا يعين وينصره.